امید کرتے ہیں کہ یہ محفل جب برخاست ہوگی، جب ہم اس محفل سے اٹھیں گے تو یقیناً کچھ نہ کچھ سیکھ کے، کوئی چھوٹی چیز کوئی بڑی چیز انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہمارے توسط سے یا اسامہ بھائی کی باتوں سے آپ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سیکھیں۔ اسامہ بھائی، ایک تو آپ جو بات کر رہے تھے وہ آپ نے کنٹینیو کرنی ہے، اور ایک میرا چھوٹا سا سوال ہے کہ ہم اخلاقی برائیوں کے حوالے سے بات بہت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ اس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا یہ ہے کہ جس کتاب کو ہمیں دیا گیا کہ آپ نے اس کو سمجھ کے اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنی ہے، اس کو ہم نے کبھی سمجھا نہیں۔ جنہوں نے پڑھا انہوں نے بھی عربی زبان میں پڑھا جس میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی بس پڑھ لیا ہے، ہم حافظ بن گئے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک چیز جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، میرا بھائی جو ہے وہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، بڑی ینگ ایج میں وہ تفسیر کی کتاب پڑھ رہا ہے، ماشاء اور اللہ۔ وہ ایسی ایسی چیزیں بتا رہا ہوتا ہے اس کے اندر سے جس پہ یقین نہیں آ رہا ہوتا۔ جیسے ابھی جب میں لاسٹ ٹائم اس سے ملی تو اس نے مجھے کہا کہ جو چوری کے حوالے سے احکامات ہیں، اس ہر چوری پہ ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں ہے۔ آپ کے سرکمسٹانسز کو دیکھا جائے گا، آپ کی چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ اگر آپ نے مجبوری کی حالت میں کھانے پینے کی کوئی چیز چوری کی ہے تو آپ کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، یا پھر دیکھا جائے گا کہ آپ کے حکمران کس قسم کے ہیں، وہ مجبور کر رہے ہیں آپ کو حالات کی وجہ سے کہ وہ آپ اس طرف چلے جائیں، یا حالات کچھ اس طرح کے۔ تو میں نے کہا ہمیں تو ہمیشہ بچپن سے کہا گیا جی چوری کی تو ہاتھ کٹیں گے، تو اب ہمارے دماغوں سے وہ چیز جو ہے وہ نکلنا بھی شاید مشکل ہو گئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اس کتاب کو جو ہمیں بتایا گیا کہ اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اس کو کبھی سمجھا نہیں، اس لیے یہ ساری برائیاں ہمارے اندر آج موجود ہیں۔ اچھا، دو باتیں پچھلی جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ ہمارے ہاں سوسائٹی میں آسان یہ سمجھا گیا کہ انسان ابھی جو جتنے بھی ہم رہتے ہیں یہاں یہ بھی بات ہوئی کہ نماز پڑھنا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ اللہ نے اس کو اپنے سب سے بڑا ذکر کہا، اور بالکل اس کو بھی ایک سوشل ایلیمنٹ سے جوڑا کہ کیا کہ آپ کو بے حیائی سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بے حیائی کا کانسیپٹ ہمارے ہاں تو وہی ہے جو ہم، لیکن بے حیائی کیا کہ انسان کے اندر کسی کو بھی تکلیف دیتے ہوئے، کوئی بھی گناہ کرتے ہوئے حیا آ جائے اس کو۔ حیا آ جائے، یہ ہے کہ وہ نماز، اور کیا ہے کہ کسی بھی ایسے کام کی طرف ایسی، جیسے کہتے ہیں ہمارے ہاں تین قسم نفس جو ہے نا ایکسپلین قرآن میں، جی ایک ہے نفس اللوامہ جو انسان کے اندر اللہ نے بلٹ ان کیا ہوا ہے، جو ایک سمجھ لیں کہ اس کے لیے ایک امتحان ہے، کہ مطلب کس کا دل نہیں چاہتا، کئی انسان ہے اس کی کئی طرح کی چیزوں کا دل چاہتا ہوگا، میرا بھی چاہتا ہوگا، مائیوں کا بھی، لیکن پھر ایک آتا ہے نفس امارہ کہ میں اس چاہت کو نا اب حلال حرام کی تمیز نکال کے کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر ایک ہوتا ہے نفس مطمئنہ کہ میں اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہوں، اور وہ رضا پہ راضی ہونے کا بھی اس نے طریقہ بتایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ میرے ذکر میں گم رہو۔ تو اب اللہ کا ذکر کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، ٹھیک ہے۔ آپ بھی گلہ سنتے ہو، لوگ کہیں گے حالات بڑے ٹھیک نہیں ہیں، بہت مشکل چل رہے ہیں، اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو میرے ذکر سے پھریں گے، اعراض کریں گے، میں ان پہ معیشت کو تنگ کر دوں گا۔